الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد بن طفیل ابو عبداللہ ہے اور ہم آخری وحی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم آج سورہ مائدہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ لفظ بلفظ ترجمہ۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورے کرو، بالعقود اپنے عقد عہد پیمان، احلت حلال کر دیا، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام مویشی، الا ما سوائے، الا کہ ما جو، یتلا تلاوت کیے جائیں، علیکم تم سے، غیر محلی نہ حلال سمجھو، الصید شکار کرنے کو، وانتم اور جب تم، حرم ہر احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ، یحکم حکم دیتا ہے، ما یرید جو وہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے عہد پورے کرو، حلال کیے ہیں تمہارے لیے مویشی، سوائے ان کے جو بیان کر دیے گئے، بتا دیے گئے تمہیں، علیکم تمہیں، لیکن نہ حلال سمجھو شکار کرنے کو احرام کی حالت میں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے۔ اگلی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا ہدا ولا القلائد ولا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ لمبی آیت ہے، لفظ بلفظ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تحلوا بحرمتی کرو، شعائر اللہ اللہ کی شعائر کی نشانیوں کی، ولا اور نہ، الشہر الحرام اشہر مہینے، الحرام حرمت والے مہینوں کی، ولا اور نہ کعبہ کے جانوروں کی، ولا اور نہ قلائد جن کے گلے میں پٹے ہیں، ولا اور نہ آمین جو جا رہے ہوں، البیت الحرام بیت الحرام کی طرف، یبتغون تلاش کرتے، فضل من ربہم اپنے رب کا، ورضوان اور اس کی رضا، وَإِذَا اور جب، حلت تم استطادو اور جب تم حلت حرام اتار دو، فاصطادو تو شکار کر سکتے ہو، ولا اور نہ، یجرمنکم مادہ کرے تم کو، شنان دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان صددوکم کہ اس نے روکا تھا تمہیں، صد باب کرنا، صد روکنا، علی المسجد الحرام مسجد الحرام سے، ان تعتدوا کہ تم تعدی کرو، زیادتی کرو، وتعاونوا اور تعاون کرو، علی البر نیکی میں، والتقوی اور تقوی میں، ولا اور نہ، تعاون کرو، علی الاثم گناہ میں، والعدوان اور ظلم میں، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس میں کئی چیزوں کے احکامات ہیں کہ کون سی چیزیں کرنی ہیں، کون سی نہیں کرنی ہیں۔
اب لفظ بلفظ اے لوگو جو ایمان لائے، اب ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ کعبہ کے جانور کی، اور نہ جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، اور نہ ان کی جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں، تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا، اور جب تم احرام اتار دو تو شکار کر سکتے ہو، اور نہ مادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ اس نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے، اس پر کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی میں تعاون کرو، اور تقوی میں، اور گناہ میں اور ظلم میں تعاون مت کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگلی آیت، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذات والمتردیات والناطیات وما أكل السبع إلا ما ذكيكم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأرحام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دونكم ولا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في المخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ یہ بھی لمبی آیت ہے، اور اس میں وہ چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے، وہ جانور، ان کا ذکر ہے۔ حرمت حرام کر دیا، علیکم تم پر، میتۃ مرا ہوا جس کے موت ہو چکی ہو، والدم خون، واللحم اور گوشت، الخنزیر خنزیر کا یعنی سور کا، وما اور وہ اہلا کہ پکارا اس کو لغیر اللہ اللہ کا نام، بہی جس پر، والمنخنقۃ اور جو گلا گھٹ کر مرا، والموقوذات یا چوٹ سے، والمتردیات یا بلندی سے گر کر، والناطیحات یا سینگ لگنے سے، وما اور جس کو عقل کھایا ہو سب ہو درندے نے، اللہ مگر ما ذکیتم تم نے اس کو ذبح کیا، وما اور وہ بھی ذبح کیا گیا، النصب کسی آستانے پر، وان تستقسموا اور قسمت معلوم کرنے کے لیے، بالازلام جوئے کے تیروں سے، ذالکم فسق یہ فسق ہے، یہ سب فسق ہے، الیوم یئس الذین کفروا آج کے دن مایوس ہو گئے کافر، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوا پس مت ڈرو ان سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت آج کے دن مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین، واتممت اور پوری کر دی، تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی نعمت، ورضیت اور راضی ہو گیا، لکم الاسلام تمہارے لیے اسلام کو، دیناً دین، فمن اضطر البتہ جو اضطرار میں ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک سے، مخمصے سے، غیر متجانف بغیر گناہ کے، اس میں گناہ کے رغبت کے، فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور رحیم۔ یہ بھی لمبی آیت ہے، اس میں جانوروں کا ذکر ہے جن کو حرام کیا گیا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، حرام کیا گیا تم پر مردہ یعنی مرا ہوا جانور، خون نمبر 2، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 اور وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور نام کو پکارا گیا ہو حلال کرنے کے لیے، نمبر 5 اور جو گلا گھٹ کر مر گیا ہو، نمبر 6 یا چوٹ سے، نمبر 7 یا بلندی سے گر کر، نمبر 8 یا سینگ لگنے سے، نمبر 9
یا جسے جانور نے درندے نے کھا لیا ہو مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور وہ بھی جو ذبح کیا گیا آستانے پر۔ نمبر 10، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے۔ نمبر 11، یہ سب کچھ گناہ ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تو پس ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے اور بغیر رغبت کے کھائے گناہ کے، تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ اگر مجبور ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں، مطلب پھر وہ حلال حرام چیز بھی تم تھوڑی سی کھا سکتے ہو۔ اگلی آیت، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن ومما علیکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اب لفظ بلفظ یسألونک، سوال کرتے ہیں تم سے، ما ذا کون سی چیز، احل حلال کی گئی، لہم ان کے لیے، کل کہو، احل لکم حلال کی گئی تمہارے لیے، طیبات پاک چیز، طیب، وما اور جو، علمتم علم ہے تم، من الجوارح شکاری جانور، مکلبین شکار پر دوڑانے کے لیے، تعلمونہن کہ سکھاتے ہو تم ان کو وہ طریقہ، ما علمکم تم کو وہ سکھایا ہے اللہ نے، فکلوا سو کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا جو پکڑیں وہ، علیکم تمہارے لیے، واذکروا اور ذکر کرو، اسم اللہ اللہ کے نام کا اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ حساب لینے میں جلدی کرتا ہے۔ آگے اسی سلسلے کی آیت ہے کہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال کی گئی ان کے لیے، کہہ دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیز، اور جو شکاری جانور تم نے شکار کرنے کے لیے سکھائے ہیں اس طریقے پہ جو سکھایا ہے تم کو اللہ نے، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رہے ہیں تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ حساب لینے میں جلدی کرتا ہے۔ بات یہ کہ وہ اس زمانے میں، یہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، میں بھی کرتا رہا ہوں، کہ کتوں سے شکار کرتے تھے، ہم شکار کرتے ہیں لوگ، تو اللہ نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ اس طرح ان کو سکھاؤ سدھاؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا، یعنی وہ ان کو شکار پہ دوڑاؤ، وہ پکڑیں اور پھر ان کو ذبح کرو اللہ کے نام پہ اور پھر کھاؤ، یہ طریقہ ہے۔ واذکر اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعم الذین اوتوا الکتاب احل لكم وطعمكم احل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مصافحین ولمتخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ یہ ساری لمبی آیتیں ہیں۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ، الیوم آج، احل حلال کیا، لکم تمہارے لیے، طیبات پاک چیزیں، وطعامہ اور کھانا، اللہ زینہ ان لوگوں کا، اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں وغیرہ کا، مجوسیوں کا، وطعامکم اور تمہارا طعام، احل لہم حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات اور ان کی عورتیں، من المومنات جو مومن ہوں، مومنوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جب تم دے دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، محسنین نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ شہوت کے لیے، ولا متخذ الاخدان اور نہ چوری چھپے آشنائی کے لیے، ومن
यकफर, और जिसने कुफर किया बिल ईमान, ईमान पर, फ़कत तो हबता, तो अकारत के ज़ाया हो गए अमल हो उसके इमाल, वह हुआ और वो फिल आखिरत, आखिरत में होगा मिनल खासिरीन, कसारा उठाने वाला। अब तर्जमा, आज हलाल कर दी तुम्हारे लिए सब पाक चीज़ें, और खाना अहले किताब का तुम्हारे लिए हलाल है, और उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और पाक दामन औरतें उनकी वो भी हलाल हैं मुसलमानों में से, और पाक दामन औरतें उन लोगों से जिन्हें यानी अहले किताब, और जब तुम उनको पहले अदा कर दो उनके महर निकाह में लाने के लिए, ना कि शहवत रानी के लिए, और ना चोरी छुपे आशनाई के लिए। और जिसने कुफ्र किया ईमान से तो अकारत गया उसके सारे माल, और वो हो गया आखिरत में नुकसान उठाने वाला। अच्छा जी, यहाँ हम ख़त्म करते हैं सूरह अल-माइदा को। हमने शुरू किया था 1 से लेके 5 नंबर आयत तक। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।